الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ قاف کی آیت ہے. اس میں باری تعالی نے ہم سب کو متنبہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا ایک نگراں تیار رہتا ہے. کیا معنی کہ جو بات بھی انسان کی زبان سے نکل رہی ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اور الفاظ یہ ہیں کہ ما یلفظ من قول، کوئی بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک ایک لفظ جو منہ سے نکل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریکارڈ ہو. پہلے زمانے میں تو ریکارڈ کا تصور نہیں تھا، لیکن آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی تمام باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو لفظ بھی نکلے گا ہمارے منہ سے وہ ریکارڈ ہے. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسی طرح اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا بھی جواب دینا ہے کہ یہ لفظ تم نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا، اور اس سے کسی کو فائدہ پہنچا تھا یا نقصان پہنچا تھا، اس کا حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو زبان ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت ہے کہ ہمیں اس کے فائدوں کا احساس نہیں ہوتا. یہ زبان کے ذریعے ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے، جو بات ہم دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، بغیر کسی وقفے کے وہ دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے زبان کا، دل کا، دماغ کا ایسا رشتہ رکھا ہے، دل میں ایک بات آئی اور بلا تاخیر وہ زبان پر آ گئی اور ہم نے اپنی بات پہنچا دی. یہ نعمت جن لوگوں کو میسر نہیں، گونگے ہیں یا میسر تھی مگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئے، بولنے کی طاقت سے محروم ہو گئے، ان کی آپ بےتابی کا، ان کے صدمے کا، ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے آواز، زبان کی آواز وہ اس طرح بند ہو گئی کہ جب تک وہ کوئی آلہ یہاں پر لگا کر نہ رکھے زبان سے کوئی بات نہیں کرے. اب ایک آدمی ایک بات کہنا چاہتا ہے دوسرے سے، اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے، مگر کہہ نہیں سکتا. پہلے وہ آلہ ڈھونڈے گا، یہاں لگائے گا، پھر بات کرے گا.
اللہ جل جلالہ نے یہ آٹومیٹک نظام، خودکار نظام ایسا عطا فرما دیا ہے کہ اس سے ہم اپنے دل کی جو بات کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ قوت گویائی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی اس زبان کے ذریعے۔ اس کی نعمت کا احساس نہیں ہوتا اور ہم اس زبان کو بے محابہ دیکھے بغیر کہ بات صحیح نکل رہی ہے یا غلط نکل رہی ہے اس کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان۔ نہیں، زبان کے اتنے گناہ ہیں کہ انسان اگر اور بھی باتیں ٹھیک ہوں اس کی، لیکن زبان خراب ہو اور زبان سے وہ غلط باتیں نکال رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے یا کسی پر الزام لگا رہا ہے یا بے تحقیق افواہیں پھیلا رہا ہے تو اس کی زبان کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ گناہ ہے۔ تو انسان کو فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان۔ اور اس زبان کے بہت سارے گناہ ہیں، اس زبان کے ایسے گناہ ہیں کہ ہم لوگ ان کا خیال نہیں کرتے۔ نماز روزے کے پابند ہیں، جماعت میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، صف اول کے لوگ ہیں، لیکن زبان قابو میں نہیں اور اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوا۔ اور خاص طور سے آج ہمارے زمانے میں یہ جس طرح کی سیاست چل گئی ہے، ایک دوسرے پر گالی گلوچ، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، بلا تحقیق الزامات، اور برے برے الفاظ سے کسی کو یاد کرنا، کسی کا ایسا نام رکھ دینا، برا نام رکھ دینا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں اور معاشرہ ان کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ بچائے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات زبان سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھو، ایک تو زبان کا وہ گناہ ہے جو ہر انسان جانتا ہے، جھوٹ ہے۔ مثلا کوئی انسان بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، کوئی مذہب ہو، کوئی دین ہو، یہاں تک کہ دہریہ ہو، ملحد ہو، وہ بھی جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو جھوٹ کو ہر مسلمان الحمدللہ جانتا ہے، لیکن کچھ خفیہ قسم کے جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جان بوجھ کر جھوٹ تو کوئی ایسے ہی بے حیا بولتا ہوگا، لیکن ایسے جھوٹ کہ جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، جھوٹ کے حکم میں قرار دیا، وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے تحقیق کے بغیر اس کو آگے بیان کرے۔ ایک بات سنی کہ فلاں واقعہ ہو گیا ہے، تحقیق کی نہیں کہ وہ باقی ہوا ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور آپ نے آگے چلتا کر دیا دوسرے کے سامنے کہ جی فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم نے جھوٹ کا ارادہ نہیں کیا تھا، کسی اور سے ایک بات سنی اور تم نے آگے چلتی کر دی، تو اس کا یہ بھی ایک جھوٹ ہے، یعنی یہ بھی ایک جھوٹا ہونے کے لیے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ تمہارا فرض ہے کہ دوسرے تک بات کو پہنچانے سے پہلے تحقیق کرو کہ باقی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے اتنے اربوں روپیہ لوٹ لیا، مشہور ہو گئے لوگوں میں بات۔ تحقیق کی کوئی دلیل ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تم سے پوچھے کہ تم نے فلاں پر یہ الزام لگایا تھا، لاؤ اس کی دلیل، کوئی گواہ لاؤ، کوئی ایسی چیز ہر سال پیش کرے جو اس الزام کو ثابت کر سکو گے؟ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ جو بات سنی اس کو آگے چلتا کر دیا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دروازہ بند کیا ہے
اگر آدمی اس پر عمل کرے، سارے انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کوئی بات ہم آگے نہیں پھیلائیں گے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، تو معاشرے میں جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ سارا دروازہ بند ہو جائے۔ یہ افواہیں پھیلانا، یہ افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں اسی طرح ہوتی ہیں، اصل بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی، اور پر کا کبوا بنا لیا جاتا ہے، اور ہر ایک آدمی کہتا ہے جی یہ ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ تو فلاں نے تو یہ کام کر لیا۔ باقاعدہ لوگوں کے پاس اعداد و شمار اپنے بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنے کروڑ کھا لیا، فلاں نے اتنا ارب کھا لیا۔ بھائی تمہارے پاس اگر دلیل ہو تو بے شک کہو، وہ بھی کہنا بلا وجہ کہنا جائز بھی نہیں ہے، غیبت ہے وہ بھی، لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آئے ملک کی، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اس حد تک بھائی گنجائش ہے جس کی تمہیں پوری تحقیق ہو تو بیان کر، لیکن بلا تحقیق یہ الفاظ زبان سے نکالتے رہنا یہ ایسا عذاب ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ ایک لڑائیوں کا، جھگڑوں کا مرکز بن گیا۔ ایک اور بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک چور دروازہ ہے جھوٹ کو نشر کرنے کا، اس چور دروازے کو بھی بند فرمائے۔ الفاظ اس روایت کے یہ ہیں کہ بئس مطیۃ الکذب یقول الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو میرے پاس تو تحقیق ہے نہیں، دلیل نہیں ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ اس بات کو پھیلاؤں، تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہونے والا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو اپنی ذمہ داری لوگوں پر ڈال کر جو مقصد ہے کہ ایک بات کو میں پھیلانا چاہتا ہوں لوگوں کے اندر، تو خود اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ نہیں کہتا میں کہہ رہا ہوں، کہتا لوگ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کی اس روایت میں فرمایا گیا کہ یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے۔ کیا مانا؟ کہ براہ راست جھوٹ نہیں ہے، واقعی لوگ کہتے ہیں، لیکن تم چاہتے ہو کہ یہ بات پھیلے لوگوں کے درمیان، اور تحقیق تمہیں ہے نہیں، تو لوگوں کے اوپر ذمہ داری رکھ کر تم نے وہ بات آگے پھیلا دی، یہ بھی جھوٹ کی سواری ہے۔ تو اس کا چور دروازہ بھی بند کر دیا۔ افواہ پھیلانے کا چور دروازہ یہ تھا کہ آدمی خود اپنی طرف سے کہنے کے بجائے لوگوں کے سر ڈال دے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس چور دروازہ بھی بند کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ دے دو، لوگ کہہ رہے ہیں تو ان سے دلیل مانگو، ان سے تحقیق کرو، اگر صحیح ثابت ہو تو بے شک کہو، لیکن اگر ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے ہی انہوں نے ایک افواہ اڑا دی ہے، تو تم کیوں اس کو آگے بڑھا رہے ہو؟ ایک اور آیت قرآن کریم کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو منافقین تھے وہ افواہیں پھیلایا کرتے تھے، ایسی افواہیں پھیلاتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کے اوپر رعب طاری ہو جائے۔ اب کوئی مسلمان منافق کی ایک بات سنی کہ بھائی دشمن بہت طاقتور ہو رہا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ جو ہیں بیچارے جو مخلص مسلمان تھے وہ کبھی کبھی ان کی باتوں سے مرعوب ہو جاتے تھے، مرعوب ہو کر کسی دوسرے سے بھی کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بے دلی پھیلتی تھی مسلمانوں کے اندر۔ تو قرآن کریم کی آیت آئی، باقاعدہ آیت اتری، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ اس طرح کی افواہ ملی ہے یا خبر ملی ہے تو اس کو آگے چلانے کے بجائے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، یعنی مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام تھے، ان کو جا کر بتاؤ کہ یہ افواہ پھیل رہی ہے، تو وہ اس کی کھود پرید کر کے صحیح فیصلہ کر دیں گے، صحیح بات بتا دیں گے تم، بجائے اس کے کہ تم عام لوگوں سے کہتے پھرو کہ بھائی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔
یہ کہنے کے بجائے تم اولو الامر کو یعنی ذمہ دار لوگوں کو وہ بات پہنچاؤ، وہ اس کی کھود کرید کر لیں گے اور اس سے اس کا جو مداوع ہے وہ کر لیں گے، لیکن ایک دوسرے کے ذمہ داروں کے علاوہ کسی اور کے بات نہ پھیلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس کو پرامن بنانے کے لیے، جھگڑوں سے بچانے کے لیے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے سے بچانے کے لیے یہ اصول وضع فرمائے ہیں، اور یہ سارا کچھ زبان سے ہوتا ہے۔ اگر فرض کرو اعوذ باللہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بات بھی سن رہا ہوں لوگوں سے کہتا پھر رہا ہوں، حالانکہ میں نمازی بھی ہوں، حالانکہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، حالانکہ میں زکات بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، لیکن اس میں احتیاط نہیں ہے، تو اللہ بچائے جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اوندے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان ہے۔ لہذا خاص طور سے اس معاشرے میں جہاں مسلمانوں میں دھڑے بندیاں ہیں، فرقے بندیاں ہیں، اور مسلک کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر لوگوں میں جھگڑے ہیں، اس میں اس قسم کی باتیں پھیلانے کا نتیجہ سوائے فساد کے اور کچھ نہیں۔ لہذا ہمیں آپ کو اس معاملے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب جھوٹ ہی کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان مبالغہ کرتا ہے، بات اتنی سی ہے اور ہے واقعی ہے، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ اتنی سی بات ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے مبالغہ کر کے اس کو بیان کیا، تو یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ یہ وہ جھوٹ کی قسم ہے جس کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے۔ تو یہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا بعض اوقات یہ بہت بڑے خطرناک نتائج پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کچھ بیمار ہو گیا، تو وہ بیماری عام بیماری گھر میں ہو ہی جاتی ہے، کسی کو پتا چلا، اس نے کہا کہ اچھا بیمار ہے، تو دوسرے تک پہنچا دیا جی وہ بہت سخت بیمار ہے، سخت بیمار ہے۔ دوسرے اس کے اوپر ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا، بہت سخت بیمار ہے۔ کسی نے اور اضافہ کر دیا کہ وہ اتنے بیمار ہیں کہ اسپتال میں داخل ہو گئے، اور اضافہ کر دیا کہ جو آپریشن ہونے والا ہے۔ اب وہ میرے پاس لوگوں کے تعزیتی پیغام آنے شروع ہو گئے کہ بھائی جی سنا ہے کہ آپ اسپتال میں داخل ہیں لوگ۔ بات کتنی تھی کہ اتنی بات پہنچی تھی کہ بیمار ہے، وہ لفظ سخت کا بڑھا دیا اپنی طرف سے، پھر دوسرے نے اس کے اوپر ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا، بہت سخت، اور جب بہت سخت بیمار ہے تو ظاہر ہے اسپتال میں داخل ہو گئے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جب بہت سخت بیمار ہے تو اسپتال میں ہوں گے، اپنے گمان سے یہ اس میں بڑھا دیا۔ تو ایک چھوٹی سی بات کو بات کا پتنگڑ بن گیا، لوگوں میں سراسیمگی پھیل گئی اور مبالغہ حد سے بڑھ گیا۔ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ ارے بھائی جتنی بات سنی ہے اتنی ہی کہو نا، اس سے آگے اپنی طرف سے کیسے بڑھا رہے؟ تو بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، جتنی تھی اتنی بیان کرو، اس سے آگے اپنی طرف سے اپنے قیاس آرائی سے اس کے اندر کوئی اضافہ نہ کرو۔ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، مبالغہ۔ تو آج میں نے ایک زبان کی بیماریاں اور زبان کے گناہ میں سے یہ پہلا گناہ ہے جو جھوٹ، سری جھوٹ بولے جان بوجھ کر، وہ تو ہے ہی، ہر ایک آدمی اس کو برا سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، لیکن یہ جو خفیہ جھوٹ ہے، یہ خفیہ جھوٹ ہے کہ بغیر تحقیق کے آگے بات چلا دینا یا مبالغہ کرنا، ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی
اور ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو معاشرے کے اندر ایک ایسا حسن پیدا ہو جائے کہ یہ سارا بگاڑ اور فساد جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس زبان کے گناہ سے اور سارے زبان کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو دوسری باتیں ہیں، دوسرے گناہ ہیں، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اخلاص سے کہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔